بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات سے ایک مرد مجاہد کا قصہ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے۔ انتہائی اہم قصہ ہے کہ ہمارے اکابر نے دین کے لیے اور ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو آئیے سامعین، آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ ایک مرد مجاہد جب ان کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، وہ ان کو لے کر اسپتال پہنچتے ہیں۔ اسپتال میں جب ان کا معائنہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو چند گھنٹوں کا یا چند منٹ کا جو ہے وہ مہمان ہے، یعنی اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ مرد مجاہد ان کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، گھر میں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن جب گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو باہر سے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ جب وہ دروازے پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھے سے آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ قادیانی آئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ مسلمانوں سے مرتد ہو کر ان کی طرف جا رہے ہیں، آپ آ جائیں اور ان سے جو ہے وہ مقابلہ کریں، ان کا جو ہے وہ رد کریں اور مسلمانوں کو جو ہے ان سے بچائیں۔ تو وہ مرد مجاہد، اب دیکھا جائے تو یہاں پر ان کا بیٹا بھی بیمار ہے اور ان کو ڈاکٹر نے کہا بھی ہے کہ یہ چند گھنٹوں کا یا چند منٹ کا جو ہے وہ کیا ہے، مہمان ہے، یعنی اس کے بعد پھر اس نے فوت ہونا ہے۔ اور پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، اور بیٹا بھی ہے، تو دکھ بھی ہے۔ اور وہاں سے جو ہے وہ مرد مجاہد اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ ایک بیگ تیار کرے، اس میں کپڑے وغیرہ یا کتابیں وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رکھ دیں۔ تو وہ بیوی جو ہے ان سے منت کرتی ہے کہ آپ نہ جائے، آپ کا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد آپ پھر چلے جائے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر آپ جائیں۔ اور اسی طرح وہ بیٹا خود بھی اس کا دامن پکڑ کر کہتا ہے کہ ابا جان آپ نہ جائے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ چند منٹ کا اور چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ وہ مرد مجاہد اس کو چھوڑتا ہے، ان کے بیمار کو بھی چھوڑتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنا بیگ لیتا ہے اور نکلتے ہیں گھر سے ختم نبوت کی دفاع کے لیے۔ جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک پیچھے سے ایک بھاگتا ہوا شخص آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ حضرت آپ کا تو بیٹا فوت ہو گیا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آ جائیں، ان کا جنازہ پڑھائے اور پھر چلے جائیں۔ لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر، وہ ہمارے اسلاف، وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں جاؤں گا، میں جنازہ جو ہے، میں اپنے بیٹے کا جنازہ، وہ فرض کفایہ ہے، وہ بعد فرض کفایہ، وہ تو میری طرف سے کوئی بھی پڑھ کر میری طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن ختم نبوت کی دفاع جو ہے یہ تو فرض عین ہے، یعنی یہ میرے اوپر فرض ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ میں اس کے لیے جاؤں۔ وہ مرد مجاہد اپنے بیٹے کے جنازے کو چھوڑ کر وہ نکلتا ہے اور جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ قادیانیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کو فتح ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں، اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو غم ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، اور بیٹے کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے کے قبر پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب واپس گھر جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں تو خواب میں وہی بیٹا جو ہے ان کو آتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں تو مزے میں ہوں، میں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں، اور وہاں پر جو ہے وہ مزے میں ہوتا ہے اور وہاں سے جو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اس کا قبر۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ
تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے سب کچھ چھوڑ کر وہ نکل گئے. ان کا نام کیا ہے؟ وہ مرد مجاہد، وہ مرد قلندر حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ جو اپنے اس ختم نبوت کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے گھر کو اور اپنے سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں قادیانیوں کو شکست ہوتا ہے، ان کو شکست دے کر واپس آتے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا جاننا. اور اس پر پہلے میری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی میرے اکاؤنٹ پر موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ختم نبوت کا ماننا اور اس کا عقیدہ اور اس کو جاننا یہ ضروری ہے، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اور اس کا تحفظ کرنا وہ بھی فرض عین ہے ہر مسلمان پر. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے اولاد کو چھوڑ کر عقیدہ ختم نبوت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے وہ نکل جائے اور جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے دے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جاننا، اور ان کو سمجھائے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے. ہر چیز پہلے خود سمجھے اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو سمجھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.